کلوز 2 اور 4 کے اندر جو ہسبینڈ اور وائف کی ڈیٹیل مینشن ہے تو اس کے اوپر اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اگر ہم اس کی ساری کلوزز کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں تو ہم اسٹارٹ کریں گے 1 سے لے کے 4 تک 6 تک. تو اس کلوز میں کیا چیز مینشن ہے جو آپ کی نظر میں کافی امپورٹنس رکھتی ہے؟ دیکھیں نا، کلوز 2 میں مرد کی پرٹیکولرز آتے ہیں اور نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے جی میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے اور میری سکونت یعنی میرا ایڈریس یہ ہے. یہاں پہ کلوز 2 ختم کر دیا جاتا. بھئی آپ یہاں پہ اسپیسیفائی کریں کہ آپ کو اس کا سیکٹ کیا بتایا گیا. اکثر ایسا دیکھتے ہیں ہم، اکثر ہمارے پاس اس طرح کی ڈسپیوٹس آ رہی ہوتی ہیں. مرد آتا ہے لے کے کہ جی میری بیوی جو ہے وہ اس ٹائم پہ جب شادی ہو رہی تھی تو بتایا گیا کہ بھئی یہ تو سنی ہے، بعد میں پتہ چلا وہ اہل تشیع ہے. یا اور بیوی آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے جی کہ دیکھیں جی ہمیں تو سنی کا ہی پتہ تھا، بعد میں پریکٹس جو ہے وہ اہل تشیع کی کر رہا ہے. تو آپ جب تک ایگریمنٹ کے اوپر کلوز 2 میں یہ اسپیسیفائی نہیں کریں گے کہ بھئی خاوند کا نام، اس کی ولدیت، اس کی سکونت، اور پھر آگے لکھا جائے کہ اس کا سیکٹ کیا ہے، سنی ہے، اہل تشیع ہے، آپ اسپیسیفائی کر دیں. اسی طرح خاتون کے کیس میں کلوز 4 کے اندر خاتون کا سیکٹ بیان کر دیا جائے. آپ اس کو خالی چھوڑ دیتے، آپ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اب نہ اگر یہ لکھ دیا جائے، اب ایزیوم کر لیں کہ نکاح نامے پہ خامد کے پرٹیکولرز میں لکھ دیا گیا کلوز 2 کے اندر کہ بھی یہ سنی ہے. اب آپ کو پتہ چلا ہے وہ اہل تشیع ہے، یا ادروائز ہو سکتا ہے کہ اہل تشیع لکھا ہوا ہے اور پتہ چلتا ہے بعد میں سنی ہے اور آپ خود بھی اہل تشیع ہیں. تو آپ اس کے خلاف پولیس میں ایف آئی آر رجسٹر کرا سکتی ہے 420 کی کہ بھئی اس ٹائم اس نے جھوٹ بول کے میرے ساتھ یہ کیا ہے. ناؤ آئی ہیو پروف کہ یہ ایٹ دی ٹائم آف میرج ہی واز سنی اور اہل تشیع، بٹ ویئر ایز ان دی نکاح نامہ ہی اسپیسیفائڈ دیٹ ہی از ادروائز سم شیعہ اور سنی. تو کریکٹنس جو ہے وہاں سے پرزمپشن بلٹ ہو جائے گی کہ انٹینٹ آف دی پارٹیز اور ٹائم پہ کیا تھی، اور آپ کے لیے اسٹیبلش کرنا آسان ہو جائے گا کہ مجھے اس موقع پہ یہ بتایا گیا جو کہ بعد میں نکلا نہیں، تو کیس آف فراڈ بن گیا.